أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال في مقام آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی دو آیتیں ہیں، ایک بالکل آیت نمبر 1 جہاں سے 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اور دوسری ہے آیت 88۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے منصب سے مشرف کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ سامنے دوسرے لوگ انکار کرنے والے ملحدین بے شمار ہیں، اور اپنے نبیوں رسولوں کی تصدیق کے لیے، اپنے نبیوں رسولوں کی تائید کے لیے ایسے ایسے معجزات ان سے رونما ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم دشمن جو ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں کہ واقعی کوئی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے، وہ اپنی جیب سے ہاتھ نکالیں، یہ سادہ ہاتھ جیب سے نکالیں تو وہ چمک رہا ہے، روشن ہے، اور اللہ نے وہ ان کو عصا دیا، گزشتہ جمعے اس کی تفصیل ذکر کی تھی، جس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اور وہی عصا جب اہل مصر اکٹھے ہو گئے، فرعون نے سب کو اکٹھے کر لیا اور اپنے جادوگروں سے کہا کہ آج تمہارا اس شخص سے مقابلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جو کر سکتے ہو کرو، اپنا وار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نہ خوف نہ خطرہ، کہا تم اپنا وار کرو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں۔ انہوں نے وار کیا، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور ان کی ساری رسیاں نگل گیا، ہضم کر گیا۔ جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، بڑے اژدہے نے وہ سارے کے سارے سانپ کھا لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی جو پیدائشی اندھا ہو، اکمہ، ایک ہوتا ہے آنکھ پھوٹ گئی، کانا ہو گیا، دوسری پھوٹ گئی، اندھا ہو گیا، بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گیا، بیماری سے نابینا ہو گیا، ایک ہے پیدائشی اندھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا تھا کہ وہ پیدائشی اندھے کے منہ پہ ہاتھ پھیریں، اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا، آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ والابرس، الاکمہ والابرس،
اور اگر کسی کے جسم پر پھوڑے پھنسیوں والی وہ بیماری ہوتی جس کو برس یا جو سفید رنگ ہو جاتا ہے، برس آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کا کوئی تھوڑا سا حصہ، کسی کا، بعض ایسے لوگ ہیں کہ پورا جسم ہی ان کا بدل چکا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا تھا، یہ معجزہ دیا تھا کہ برس والے کے جسم پہ ہاتھ پھیریں تو برس ختم، وہ چنبل ختم، وہ سفیدی ختم، وہ بالکل اپنی اصل حالت پہ پلٹ آتا تھا۔ یہ ایک نمونہ ہے ایک دو انبیاء کی طرف سے، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے بعض اہل علم کے نزدیک تقریباً 2000 معجزے دیے گئے، ایک دو نہیں، 100 نہیں، 2000۔ اور بعض اہل علم نے ان کو جمع بھی کیا۔ دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 4 موٹی جلدوں میں، اور کم و بیش بھی کسی میں پھر زیادہ جلدیں ہو جاتی ہیں، تحقیق آ گئی اور بڑھ گئیں، انہوں نے بے شمار معجزات جمع کر دیے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف شخص ہیں، بڑی عالم شخصیت ہیں، انہوں نے کہا ہے، ان کا استقراء ہے، معجزات کو پڑھ کر ان میں سے کون سے ان کے نزدیک یا ان کی تحقیق میں کون سے معجزات صحیح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 سے زیادہ ہیں۔ پہلے انبیاء کے معجزات ہیں لیکن گنے چنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ معجزات دیے کہ جو گنے چنے نہیں بلکہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ اور ایک چیز یہاں اور ذہن میں رکھ لیں کہ معجزہ اور کرامت یہ 2 چیزیں ہیں اور ان میں فرق ہے۔ معجزہ وہ کام جو کسی عام آدمی کے سامنے، کسی عام آدمی کے بس میں، کسی آدمی کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، ایسا کام جو ممکن ہی نہیں ہے، اگر وہ نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اگر ایسا ہی کام کبھی کسی غیر نبی سے ہو، ولی اللہ ہے، صحیح معنوں میں نیک انسان ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے کبھی کبھی کرامتیں کروا دیتا ہے، اور وہ کرامت شمار ہوگی کیونکہ یہ نبی نہیں، تقریباً کام ملتا جلتا ہوگا۔ معجزہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا اور کرامت ولی کے بس میں نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں دکانیں کھلی ہوئی ہیں کرامت والوں کی کہ یہ کرامت وہ کرامت، ہم یہ کرتے ہیں، یہ وہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ماحول کی طرف جائیں تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ سامنے طوطا بٹھا کے کرامتیں دکھا رہا ہے، طوطا بٹھایا ہوا ہے، آپ کی قسمت بتائے گا تاش کے پتے کے ذریعے۔ ارے کمبخت، اگر تم قسمت جاننے والے ہوتے تو آج تم دنیا کی خاک اپنے سر پہ ڈلوا رہے تھے، سڑک کے کنارے پڑے ہوئے۔ ہمارا پاک و ہند کا ماحول ذرا مختلف ہے۔ کرامت کسی ولی کے بس میں نہیں کہ وہ کہے میں یہ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو نبی کے بس میں نہیں ہے۔ ایک کام جو نبی کے بس میں نہیں وہ غیر نبی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاکستان انڈیا میں وہ لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں نبیوں سے بھی بڑی، اور ماننا پڑے گا کہ اتنا بڑا بڑا جھوٹ ہمارے یہاں ہی بولا جا سکتا ہے، ادھر ادھر ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کرامتیں اگر سنی جائیں، ان کرامتوں پر اگر توجہ دی جائے تو واقعی لگتا ہے کہ پورے پاؤں جوڑ کر انہوں نے جھوٹ اکٹھے کیے ہوئے۔ کرامت اور معجزہ 2 چیزیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں میں سے چند ایک کا ذکر کیا جا سکتا ہے اتنے سے وقت میں، جن میں سے سب سے پہلا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے زیادہ زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ اس قرآن کریم میں جو معلومات ہیں، غیبی خبریں ہیں، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں ہیں، آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں،
اور تو اور اس وقت کے کافر دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کتاب کیا کیا باتیں ہیں، اس کتاب میں کیا کچھ نہیں ہے۔ کفار نے بھی اس بات کو قبول کیا، اسلام لائے نہیں لائے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے بے شمار دنیا اسلام لائی۔ پہلے زمانے میں تو دور کی بات ہے، ابھی حال ہی میں جب یہ 9/11 کا حادثہ ہوا، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا، یہ خاکے بنائے گئے تھے، گستاخانہ خاکے، ان کے نتیجوں میں کفار نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح یہ مسلمانوں کا نبی کیا ہے، مسلمانوں کے نبی پر اتنے الزامات، اتنی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جب تحقیقات انہوں نے کی، قرآن کریم پڑھا، تو 35,000 بندے تھوڑے سے عرصہ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کی برکت۔ اور ایک مرتبہ مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے جو ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے بعد اور اس گستاخانہ خاکوں کے بعد ہمارے پورے اس، اگر کہا جائے کہ پورا سیزن جتنا ہمارا گزرا ہے دارالسلام کا، اتنا قرآن کریم کبھی نہیں بکا جتنا ان دنوں میں بکا۔ اور خرید کون رہے ہیں؟ کافر، مسلمان نہیں، کافر لوگ خرید رہے ہیں۔ غرض یہ کہ بہترین معجزہ، سدا بہار معجزہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور کا پتہ نہیں، اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قیامت تک اس قرآن کریم کو کوئی زیر زبر پیش کوئی چیز نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے رکھی ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عربوں کو چیلنج کیا ہے، 3 مرتبہ چیلنج کیا، کہا کہ اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی جو میں نے آیت 88 پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم اکٹھے ہو جاؤ، تمام جن اور تمام انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ تم ایسا قرآن لا سکو، لا یاتون بمثلہ، ایسا قرآن نہیں لا سکو گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ سارے کے سارے کافر مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہے نہیں لا سکے۔ یہ ہے پورا قرآن۔ اب دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نہ صحیح، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا اگر پورا نہیں لا سکتے، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، بدبختو کہتے ہو کہ یہ جعلی صورتیں ہیں، ایسی تم 10 صورتیں ہی لے کے آ جاؤ۔ قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ ہماری معلومات جو ہے وہ بہت کمزور رہتی ہیں۔ صورتیں 114، الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی 114 صورتیں، 6000 سے زیادہ کلمات آیات، صورتیں 114۔ فرمایا کہ تم 114 نہیں لاؤ، تم صرف 10 صورتیں لے آؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن جن لوگوں کو پکارتے ہو اپنے رب بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو بھی لگا لو، اپنے دوست احباب ساتھیوں کو، اپنے ادیبوں کو، اپنے شاعروں کو، جن جن کو مرضی لگا لو، صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ فرمایا نہیں لا سکو گے۔ اور پھر بالآخر اللہ رب العزت نے چیلنج کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک ہی صورت لے آؤ، سب سے چھوٹی صورت کوثر نظر آتی ہے نا، 3 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں،
اللہ رب العزت کا چیلنج اتنا کھلا ہے کہ 114 میں لمبی بڑی چھوٹی درمیانی ایک صورت لے آؤ، چاہے وہ سورۃ کوثر ہی کیوں نہ صورت ہے نا پوری۔ آج تک قرآن کریم کے برابر کوئی صورت نہیں لا سکا۔ اگر کسی نے لانے کی کوشش کی تو ان کے اپنے لوگوں نے جٹلا دیا، کہا یہ قرآن نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کا مقابلہ دوسرا کوئی معجزہ نہیں کرتا۔ اور ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی یا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کروائی۔ اسراء اور معراج دو حصے ہیں، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ ہے اسراء، راتوں رات سفر کرنا، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک یہ ہے معراج، اوپر کو چڑھنا۔ دونوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور پھر اوپر جا کر کیا کچھ ہوا اس کی کچھ تفصیلات بھی قرآن کریم میں سورہ نجم میں موجود ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا پہلے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، کہاں دی گئی؟ پہاڑ پر بلا کر، زمین پر پہاڑ ہے طور، وہاں گئے، اللہ رب العزت نے وہاں انہیں تورات عطا کی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمینوں سے، فضاؤں سے، پہلی دوسری تیسری تمام آسمانوں سے اوپر لے جا کر اپنے بالکل قریب، اب جو قاب قوسین او ادنا کہتے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بات، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے قریب یعنی ساتوں آسمانوں سے اوپر آپ چلے گئے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کیا کیا کچھ دیکھا، پہلے آسمان پہ نبی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتویں پہ، ہر آسمان پر نبی، ایک آسمان پر دو نبی، ابن خالہ، خالہ زاد بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ملاقاتوں اور کیا کیا کچھ ہوا اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، جس میں کچھ کہانی سازوں نے اپنا حصہ بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن صحیح سند سے ثابت احادیث میں بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ کوئی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور نہ کوئی قیامت تک یہ منزلیں طے کرے گا؟ کسی نے کی ہیں؟ بعض نے کہا جی آپ خواب میں گئے تھے، جسمانی نہیں روحانی معراج تھی۔ اللہ کی قدرتوں پر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ جسے اللہ جو چاہے عطا کرے۔ اگر روحانی ہوتی یا خواب کی حالت ہوتی تو اللہ رب العزت کوئی اور لفظ استعمال فرماتے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا۔ اگر صرف روحانی والی بات ہوتی تو اللہ رب العزت مکہ سے سیدھا اوپر اٹھا سکتا تھا، بیت المقدس تک لے کے۔ مشرکین مکہ نے سارے سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، فضل سے وہ سارے جوابات دیے، اور سب کو یقین دلا دیا کہ واقعی یہ سفر وہاں تک بھی ہوا ہے تو آگے بھی ہوا ہوگا۔ لیکن مشرکین کی عادت ہے کہ وہ سنتے تھے اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انکار کر دیتے۔ بہت بڑا معجزہ انہوں نے خود مانگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی تائید تصدیق کے لیے خود ہی معجزات عطا کرتا، قرآن عطا فرمایا، یہ معراج کا واقعہ عطا فرمایا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں بہت ہی زیادہ غمزدہ اور پریشان تھے، اللہ رب العزت نے یہ سفر کروا کے ساری پریشانیاں دور کر دی۔ معراج کا سفر، مشرکین مکہ نے خود مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ایسا کرو کہ یہ چاند 14ویں کا چاند جو کہ مکمل ہوتا ہے، القمر لیلۃ البدر،
وہ چاند جو 14ویں کا چاند بدر کہلواتا ہے، کہنے لگے کہ ہمارے سامنے یہ دو ٹکڑے ہو، الگ الگ ہو جائے، کچھ دیر الگ الگ رہے اور اس کے بعد پھر مل جائے تو مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی عطا فرما دیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر سورۃ القمر کے نام سے جو سورت ہے اسی میں موجود ہے، پہلی 2 آیتیں۔ اس میں اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند جو ہے وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شق کا معنی ہوتا ہے چیرا جانا، درمیان سے، سپلٹ جیسے ہے نا آج کل ہمارے اے سی 2 حصے، کچھ باہر چل رہا ہے کچھ اندر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جبل ابی قبیس، اور جس پر ہم جا کے آج صفا، کوہ صفا جہاں سے اپنی سعی شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا حرا، کسی بھی مقام پہ یہ چاند 2 ٹکڑے دیکھا گیا۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ دیکھا، بلکہ مکہ کے مشرکین جنہوں نے مطالبہ کیا ان سب نے دیکھا، اور بعض تاریخی کتب میں، تفسیری کتب میں یہ بات موجود ہے کہ ہندوستان کے، اب یا مکہ کو چھوڑیں، ہندوستان میں چاند 2 ٹکڑے دیکھا گیا، اور جس نے دیکھا اس نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا، جو آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہندوستان تک وہ دیکھا گیا، چاند ہے۔ مکہ والوں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ وہ مکہ میں تھے، کہا کہ چاند نظر آ جائے ہم سمجھیں گے تم نبی ہو، چاند نظر آ گیا۔ لیکن چاند تو چونکہ صرف مکہ کا نہیں ہے، چاند تو پوری دنیا کا ہے۔ ہندوستان میں بھی وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے باقاعدہ دیکھا گیا۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ بھوک کے آثار دیکھے۔ اب مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے حاکم کی حالت دیکھیں۔ آج کے حاکم کی تو بات نہیں کر سکتے نا، آج کے حکام دنیا مر جائے تو مرتی رہے، ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے مسلمانوں کے امام ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، کوئی بھی نام دے لیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ بھوک کے کئی ایک واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں بھوک لگی ہوئی صحابی نے دیکھ لیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ، کہا ام سلیم آج کچھ جلدی کرو، جو تمہارے پاس لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے ہیں، اور پھر ساتھ ہی گھر میں کھانا کتنا نکلا، تھوڑی سی کو روٹی، کو اس کا ٹکڑے چند نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلانا شروع کر دیا، کہا کہ ساتھیوں آؤ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ، آؤ آج تمہاری دعوت ہے ابو طلحہ کے یہاں۔ گھر والے گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوگا، ہمارے گھر میں دعوت ہے، ہمارے گھر میں 2 آدمی کا کھانا پورا ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ لوگ بلا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا ہے گھر میں لاؤ۔ وہ روٹی، اس کے ٹکڑے لائے گئے، جو اس کے اوپر انہوں نے کچھ ڈالنا تھا، گھی شکر ڈالا، ایک برتن جو ہے وہ تیار ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا پڑھا، ہم نے نہیں سنا، ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی، کن کلمات سے دعا مانگی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ کہا آپ نے۔ ہونٹ ہلتے تو آدمی دیکھ لیتا ہے نا، آپ نے کچھ کہا، کہا ساتھیوں 10 آدمی آ جاؤ۔ 10 آدمی آ گئے، پیٹ بھر کے کھائے نکل گئے۔ 10 اور آ جاؤ، 10 اور آ جاؤ، کرتے کرتے 80 آدمیوں نے کھانا کھایا۔
اور وہ برتن ابھی کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اور سب سے آخر میں کون کھا رہے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ باتیں تصور سے بھی باہر نظر آتی ہیں، جن کی بھوک کے لیے یہ سارا سلسلہ تیار ہوا وہ نہیں کھا رہے۔ ساتھیوں آ جاؤ، ساتھیوں آ جاؤ، ساتھیوں آ جاؤ، کھانا اپنے دوست و احباب کو کھلاتے جا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں جو ہمارے معزز لوگ شمار ہوتے ہیں، معزز کہیں تو میرا خیال ہے ایک گروہ بڑا خاص طور پر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ گروہ ہے جس کے سامنے ہم برابر بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ کرسی پہ ہیں تو ہم نیچے بیٹھنا ہوگا۔ یہاں تو ہمارا کرسی پہ بیٹھنا مجبوری ہے نا، یا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ چارپائی پہ بیٹھیں تو دوسرا چارپائی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ان کو زمین پہ بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں پیر حضرات جو ہیں وہ تقریباً اسی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ کیا کبھی کہیں آپ نے سنا ہو کہ پیر صاحب نے بعد میں کھانا کھایا؟ کبھی؟ پیر صاحب سب سے پہلے، بلکہ وہاں تو ساتھ اور بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے ختم بھی دینا ہوتا ہے یا ختم پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی بوٹیاں، اچھا یہ اکٹھا کر کے پیر صاحب کے سامنے ڈھیر لگا دیا، انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے بسم اللہ کے۔ یہ کیا کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ اسپیشل ان کے لیے تیار ہو گیا، اور باقی جو ہیں وہ کھاتے رہیں اور پیتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ تھوڑے سے کھانے کو پوری جماعت کے کھانے کے لیے بنا دیا، تیار کر دیا۔ اور ایسا ہی واقعہ یوم حدیبیہ کے موقع پر پانی کے سلسلے میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں، یہی پانی ہے جس برتن سے آپ وضو فرما رہے ہیں۔ ایک برتن کتنا پانی ہوگا؟ اور حدیبیہ کے موقع پر معلوم ہے آدمی کتنے تھے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 آدمی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا جب وہ ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ وہ موقع ہے، 1400 آدمی ہے اور پانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی برتن جس سے آپ وضو کر رہے تھے، لوٹا کہہ لیں، کوئی تھوڑا بڑا برتن کہہ لیں، آپ نے اپنے دست مبارک پانی میں داخل کیا، اور صحابی جو اس وقت ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، صحیح بخاری و مسلم کا واقعہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں وہاں سے ایسے پانی نکل رہا ہے جیسے چشمے بہہ رہے۔ پانی بھر لو، پانی پی لو، پانی جانوروں کو پلا لو، پورے کا پورا لشکر مکمل طور پر سیراب ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انگلیوں سے نکلنے والے چشموں کے نتیجہ میں۔ ہے کہیں کوئی تصور؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے ایک نہیں 1000 سے زیادہ، تقریباً 2000 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کھانے کا زیادہ ہونا کئی مرتبہ، پانی کا زیادہ ہونا کئی مرتبہ ہوا، اور یہ تو ہوا کھانا ہے، بعض جگہ آپ نے اپنا لعاب ڈالا، بعض جگہ آپ نے دعا مانگی، بعض جگہ آپ نے صرف اللہ رب العزت سے اشارتاً طلب کیا، اور کھانا بڑھ گیا، پانی بے شمار ہو گیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا انداز بھی دیکھ لیں، پہاڑوں سے بھی محبت ہے۔
فرمایا احد یحبنا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ونحن نحبہ، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، عمر فاروق ساتھ ہیں، اور حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں۔ یہ تین لوگ ساتھ ہیں، اور چوتھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، اس میں حرکت آئی۔ حرکت تو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے نا، حرکت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد، اور ساتھ ہی اپنے پاؤں سے اس احد پر ٹھوکر ماری، احد پر، پہاڑ پر ٹھوکر ماری۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو مخاطب کر رہے ہیں، بے جان ہے، جامد ہے، نہ سننے والی نہ دیکھنے والی کوئی چیز ہے، لیکن آپ نے احد کو باقاعدہ آواز دی، احد، اور ساتھ ہی اپنے پاؤں سے چوٹ لگائی، ایک ضرب لگائی۔ تو احد کا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، اسکن، ساکن ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے یہ تو عام اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں نا، ساکن ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ کہاں ساکن ہو، پہلی بات رہائش کہاں ہے، یعنی رکے ہوئے کہاں ہو، ٹھہرے ہوئے کہاں ہو۔ اسکن کا معنی ٹھہر جاؤ، اے احد ٹھہر جاؤ۔ فلیس علیک الا النبی والصدیق وشہیدان، اس وقت تم پر کون کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں۔ ہم چار لوگ تم پر ہیں، ٹھہر جاؤ، حرکت کرنا بند کر دو۔ اور پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ آپ اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ پیار کریں، بے شمار واقعات ہیں، چڑیا سے پیار، اونٹ سے پیار، بلی سے پیار، فلاں سے پیار، اور یہاں پہاڑ سے پیار ہے، اور پہاڑ بات مان رہا ہے۔ کسی کے ساتھ صحیح معنوں میں پیار ہو تو پہاڑ تک بھی بات مان جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی واقعہ، جس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں، ضعیف ہے، اور اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، دریائے نیل مصر والا۔ اس دریا کی عادت تھی، معروف تھا کہ یہ کچھ عرصہ سال میں بند ہو جاتا تھا، اور لوگوں کو، کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو، چونکہ مصر بھی زراعتی علاقہ ہے، کھیتی باڑی کے دوران انہیں ضرورت ہے کہ پانی آئے، اور پانی رکا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک عادت ڈالی ہوئی تھی کہ وہ کسی ایک آدمی کو اس دریا کے اندر لے جا کر ذبح کرتے تھے، انسان کو ذبح کرتے۔ اور اس ہندوانہ رسم، جو ہندوؤں میں بھی کچھ اس قسم کی رسمیں ہیں نا، اس ہندوانہ رسم کو مصریوں نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، خط لکھا، اور وہاں کے گورنر سے کہا کہ میرا یہ خط ملے، اس خط کو نیل میں جا کے پھینک دو۔ لکھا کہ نیل، اگر تم اپنی مرضی سے چلا کرتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کے مالک ہو، اپنی مرضی سے چلتا ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور سے پانی دے گا۔ اور اگر تم اللہ کے حکم کے تابع چلتے ہو تو چلو، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ شام کو خط پھینکا، دن چڑھنے تک نیل لبالب بھرا ہوا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بڑی بڑی طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ کا نام لیا اور کہا کہ چلو، دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہلنا بند کرو۔ پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ یہاں کئی باتیں ہیں۔ پہاڑ سے خطاب کرنا معجزہ، پہاڑ کا مان لینا، رک جانا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق کا بغیر شہید ہونے کے فوت ہونا معجزہ۔ خبر دی نا، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید محراب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ محراب میں. محراب میں بدبخت نے آ کے، جن کے نام کا آج شیعہ لوگ باقاعدہ میلہ لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس کو بابا شجاع کا نام دے رکھا ہے کہ بڑا بہادر انسان تھا جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. پتہ نہیں ہم کس طرح ان لوگوں کو اپنے ساتھ گوارا کیے ہوئے ہیں. انہوں نے تو وہ کام اور وہ حرکتیں کی ہیں کہ ان کو تو اپنے اندر لینا بڑا مشکل لگتا ہے. جس نے حضرت عمر فاروق کو قتل کیا، شہید کیا، اس کو بابا شجاع اور اس کو بڑا مقام دیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر دے چکے ہیں. دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور اپنے میرے شہر میں، نبی کا شہر بھی تھا نا مدینہ، مجھے موت آئے شہادت کی اور ملے موت شہادت کی مدینہ میں. پوچھنے والوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ جہاد تو باہر ہوتا ہے، محاذوں پہ ہوتا ہے، شہر کے اندر. فرمایا جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ رب العزت نے شہادت دے دی محراب کے اندر، کہتا ہے شہید محراب. اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے خلاف آج بہت زیادہ بد زبانیاں ہو رہی ہیں. شیعہ تو کرتے ہی کرتے تھے، آج کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، کبھی وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاروں مذہبوں کو تینوں طلاقیں دے دی ہیں. چار مذہب، پہلے اہل حدیث، پہلے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، بریلویت سے پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا. کالی پگڑی والا پہچانتے ہوں گے آپ، انجینئر علی مرزا. میں اہل حدیث، اہل حدیث علماء سے تھوڑا سیکھا، آہستہ آہستہ کچھ پڑھا، کچھ سیکھا، تیاریاں کی. باہر تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. آج تک کبھی کسی کا چیلنج اس نے قبول نہیں کیا کہ ہمیں اندر آنے دو یا تم باہر آؤ. کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو نہیں کرتا، بس اندر بیٹھا ریکارڈنگ کرائی اور بس. وہ ریکارڈنگ آپ کو معلوم ہے کہ آج کوئی بھی آدمی کہیں بھی بیٹھ کر کوئی بات کہے تو 4-6 ماننے والے تو مل ہی جاتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کو بہکا رہا ہے. اور اس کے الفاظ سنیں کہ آپ اس کے بعد وہ کہاں ہے؟ ہم نے چاروں مذہبوں کو 3 طلاق دے دی. 3 طلاق کے بعد ختم ہو گئی نا وہ طلاق مغلظہ، کہ اب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی. آگے والا پروسیجر جو ہے وہ ہمارے مولویوں نے کیا بنایا ہوا ہے، قرآن نے کیا بتایا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. چاروں مذہبوں کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر چکے. اب تم کہاں ہو؟ وہ مذہب جو ہمارے مشہور ہیں صحابہ کے خلاف بد زبانی اور گالیاں بکنے والے لوگ، شیعہ کے بعض باقاعدہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں، انہوں نے نام لے کے کہا 1-2 چیزوں پر وہ اٹکا ہوا ہے، نہیں تو وہ ہمارا ہو گیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنی بد زبانی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ برائے نام اہل سنت کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تجھ پر اے احد اس وقت 2 شہید ہیں. صدیق کو الگ کر دیا، اور 2 شہیدوں میں کون کون آئے؟ عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کبھی کہیں گے جی وہ منافق ہو گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا. 10 12 15 لوگ ان کے اپنے جو ہیں وہ رہ گئے تھے، باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہیں کہ وہ شہید ہے، کیا اس کے منافق ہو کے مرنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نبی کہے شہید اور ایک بدبخت اٹھ کے کہے کہ وہ منافق، نعوذ باللہ. نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ منافق، نہ صدیق منافق، نہ عثمان منافق. دوسرے تو خیر ان کے اپنے ہیں، ہمارے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے صرف 1 ہیں، ہمارے 4 ہیں. سمجھ رہے نہیں فرق؟
ہمارے چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے جن کو مقام دیا ہے ان کا مقام تم کیسے گھٹا سکتے ہو؟ اس طرح کوئی ایک نہیں، بہت سارے معجزات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یاکل، اور ایک روایت میں وهو یوکل، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے کھانے سے جو آپ تناول فرما رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم اس کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کھانا تسبیحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک عربی آیا، آ کے کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بہت سارے مختلف واقعات ہیں لوگوں کے اسلام لانے کے۔ ایک بدو آیا، کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ تم نبی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر یہ تمہارے سامنے کھجور کا خوشہ لٹک رہا ہے، کھجوریں لٹک رہی ہیں، اگر یہ خوشہ اتر کر میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے سامنے آ جائے، مان لو گے؟ کہا مان لوں گا۔ اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، وہ خوشہ پورے کپڑا اتر کر آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو اسی وقت وہ خوشہ دوبارہ وہیں جا کے جڑ گیا۔ اور بدو نے کہا کہ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں، اور واقعہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ کے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، آج بھی میں پہچانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، میرے نبی بننے سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں گزرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ نبوت ملنے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ابو رافع یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ مختلف صحابہ بھیجے، ابو رافع کہتے ہیں، ابو رافع کو قتل کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگائی، اس کے گھر میں داخل ہوا، سیڑھی کو میں سمجھا ایک دوبارہ نکلنے کے لیے کچھ سیڑھی ملی، سیڑھی کا نیچے والا پاؤں میں سمجھا کہ میرا پاؤں سیڑھی کا وہ پائیدان ہوتا ہے نا، اس پہ آنے والا ہے، لیکن وہ پائیدان شاید اندھیرا تھا، رات تھی، پتہ نہیں چلا، میرا پاؤں کچھ ایسا گرا کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا امامہ اتارا، جو سر کے اوپر پگڑی تھی اتاری، اور وہ میں نے اپنی پنڈلی پہ کس کے باندھ دی تاکہ وہ مجھے چلنے کے لیے تھوڑا سا، آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ یہ ابو رافع یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف دیا کرتا تھا، گالیاں، برا بلا، یہ وہ۔ اس صحابی نے ٹھان لی کہ میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، پلٹے نہیں، کہا کہ میں جب تک اسے قتل نہیں کروں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اپنا امامہ کھولا، ٹانگ پہ باندھا اور اسے واقعی قتل کیا۔ واپس گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ آگے ایسے پھیلاؤ، یعنی ٹانگ کھولو، باندھی ہوئی تھی، کہا کہ اس کو سیدھی کر کے کھول کے ہمارے سامنے رکھو۔ ٹانگ کھولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی، جیسے کہ وہ ٹوٹی ہی نہیں۔ اور ایسے کوئی واقعات ایک نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں معروف ہے نا، آنکھوں میں آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو کہتے ہیں کبھی دوبارہ مجھے کوئی تکلیف آنکھ میں ہوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا مقام عطا کیا تھا، کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا وفادار مسلمان بنائے، آپ کی سنت پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے صحابہ ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے،
اور ان کے خلاف جتنی بد زبانیاں ہوتی ہیں اور جو بد زبانی کرتا ہے، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے یا پھر ان کو اٹھا لے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ جو نبی پاک کو، نبی کی بیویوں کا، آپ اندازہ کریں، جو نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے، اتنی بد زبانی اور اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو اٹھا لے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق